وہ اپنے گاؤں کی سب سے حسین اور پہلی تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ جب گاؤں کے سردار کے اکلوتے بیٹے کا اس پر دل آ گیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ تو اس کی ماں کی پہلی محبت کی نشانی ہے، اور جب یہ راز اس پر کھلا تو سردار کبیر شاہ، شاہ بی بی اور سردار شاہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ کبیر شاہ گریجویشن کے ساتھ ساتھ مردانہ وجاہت کا بھی شاہکار تھے، اس لیے شاہ بی بی کو ابھی تک کبیر شاہ کی جوڑ کی کوئی لڑکی نہ ملی۔ سکینہ اپنی ماں کے ساتھ شاہ بی بی کے حویلی میں کام کرتی تھی۔ سکینہ انتہائی خوبصورت تھی، جیسے حسن کی دیوی ہو۔ وہ دل ہی سے کبیر شاہ سے عشق کرتی تھی، اور اس بات کا اظہار اس نے کبیر شاہ سے بھی کر دیا تھا، لیکن کبیر شاہ نے یہ کہہ کر سختی سے منع کر دیا کہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، میرا خیال دل سے نکال دو۔ اس بات پر سکینہ خاموش ہو گئی۔ ایک دن باتوں میں شاہ بی بی نے سکینہ سے کہا کہ کاش تم تھوڑی سی بھی پڑھی لکھی ہوتی تو میں تمہیں کبیر شاہ کی دلہن بناتی۔ اس بات نے سکینہ کو دل کا روگ لگا دیا۔ کچھ دن بعد شاہ بی بی کو کبیر شاہ کے جوڑ کی ایک خوبصورت پڑھی لکھی اور خاندانی لڑکی مل گئی، جس سے فوراً ہی شاہ بی بی نے کبیر شاہ کی شادی کر دی۔ اور کبیر شاہ کی شادی کے بعد سکینہ تو جیسے دل کی مریضہ بن گئی۔ کبیر شاہ کی شادی کے بعد سکینہ کی ماں نے بھی اس کی شادی اپنے بھانجے اسلم سے کر دی، لیکن شادی کے پہلے ہی رات جیسے ہی اسلم اس کے قریب آیا، سکینہ کو دورہ پڑ گیا، اور اب یہ روزانہ ہوتا گیا۔ لیکن اسلم صبر کرتا رہا، کیونکہ وہ سکینہ سے بہت پیار کرتا تھا، اور اسلم پہلے سے ہی سکینہ کی حقیقت جانتا تھا کہ وہ کبیر شاہ سے انتہائی درجے کی عشق کرتی ہے۔ اس لیے اسلم اچھے دنوں کے انتظار میں تھا کہ کب سکینہ کا دل میرے لیے پھسل جائے گا اور وہ میری طرف مائل ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح 2 سال گزر گئے۔ ادھر کبیر شاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، اور ادھر اسلم کی ماں پوتے پوتی کا ارمان لیے قبر میں چلی گئی۔ ایک دن اچانک سکینہ کی ماں بیمار ہو گئی، تو اس نے سکینہ کو اپنی جگہ حویلی کام کرنے بھیجا۔ وہاں جا کر سکینہ نے اپنی گود میں کبیر شاہ کے بیٹے ارحم شاہ کو کھلایا پلایا، تو دل کو جیسے قرار آیا، اور کبیر شاہ کا دیدار بھی کر لیا۔ واپسی پر وہ بہت خوش تھی، اور اسی رات اسلم بھی اس کے قریب آیا اور حق زوجیت ادا کر گیا۔ 1 مہینے بعد جب سکینہ امید سے ہو گئی، تو اسلم نے یہ کہہ کر اسے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا کہ تم یہ بچہ حویلی سے لائی ہو، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ سکینہ اپنے گھر آ گئی، اپنے ماں کے گھر آ گئی، اور وہ تنہا ہی اپنے ماں کے گھر آ گئی۔ اور کچھ عرصے بعد سکینہ کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ سکینہ نے تنہا بیٹی کی پرورش شروع کی۔ وہ سلائی کر کے بیٹی کو پڑھانے لگی، اور اس کی بیٹی یوں گاؤں کی پہلی گریجویٹڈ لڑکی بن گئی۔ ادھر کبیر شاہ کا بیٹا ارحم شاہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کر کے آ گیا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ کہانی کی پہلی قسط ہے، جو کہ میں نے ابھی سے ہی کہانیاں لکھنا شروع کر دی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جی تو یہ ایک سچی کہانی ہے، لیکن میں نے اس کے نام اور کردار اور جگہ تبدیل کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو کمنٹس کر کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ضرور بتا دیجیے گا۔